بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم بات کریں گے سیٹرس کی دو فنگس والی بیماریاں، جس میں ایک ہے سیٹرس اسکیب، سیٹرس میلانوز۔ ان دونوں کی پہچان پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں، اور اس سے پہلے ہم آپ کو ان کی جو روک تھام کے لیے جو ہم نے احتیاطیں کرنی ہیں وہ بھی بتا چکا ہوں۔ آج اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کا بیولوجیکل کنٹرول، اور اس کو کیمیکل میں کس طرح سے کیمیکل سپریز کے کریں کہ اس کو ہم بآسانی کنٹرول کر سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو مختصر سا بیولوجیکل کنٹرول بتا دیتا ہوں، کیونکہ پہلے بھی میں نے بیولوجیکل کنٹرول کچھ نہ کچھ بتا دیا ہے۔ اس میں سب سے اہم ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے پھیلاؤ کے اسباب کے اوپر غور کریں، جس میں ہے نمی کی زیادتی کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ ہمارے باغ میں اگر نمی کی زیادتی ہے تو ہم اس کے اوپر کنٹرول کریں۔ دوسرا ہے انٹر کراپ فصلیں، مناسب فصلوں کا انتخاب کریں، اور ہوا توڑ جو باڑے ہیں ان میں جو مناسب ہیں اس کے لیے وہ استعمال کریں، یعنی زیادہ بڑے نہ لگائیں تاکہ اس میں سورج کی روشنی میں رکاوٹ نہ پڑے پودوں کے لیے۔ اور دوسرا، پانی کی زیادتی کی وجہ سے، باغ کا زیادہ گھنا ہونے کی وجہ سے اگر کوئی آپ کی پھیلاؤ ہو رہا ہے تو اس کو آپ کم کریں، یعنی اس کی پروننگ کریں۔ اور دوسرا اس کے بعد اہم جو سیکٹر ہے وہ ہے اس میں جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کریں، یعنی جڑی بوٹیاں اگر فصل میں زیادہ ہیں تو پھر بھی آپ کی یہ دونوں بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ اور پودوں کی جو پانی ہے، آبپاشی ہے، وہ آپ کھالیوں کی مدد سے کریں۔ کھالیوں کے بجائے اس کے پودے کے گرد کے بجائے اس کے باہر کھالیوں میں پانی کریں، تو اس سے بھی آپ کا جو ہے کنٹرول یعنی ہو جائے گا۔ یعنی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے باغ میں نمی کا تناسب نہیں بڑھے گا زیادہ، جس کی وجہ سے آپ کا اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اور دوسرا، کھالیوں بنانے کی وجہ سے آپ کو 40 سے 50% پانی کی بچت بھی ہو جائے گی۔ تمام سوکھیں ختم کرنے کے بعد باغ جہاں سے گھنا ہو وہاں سے اس کی کٹائی کریں، اس کی پتلا کریں، تاکہ وہ جو ہے بیماری ہوا کا گزر بسر بہتر ہو، اس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے کو کنٹرول کی جائے۔ اور جہاں بھی سے بھی موٹی آپ ٹہنی کاٹیں گے تو وہاں پر آپ نے وہ جو پہلے پیسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا بوڈو مکسچر کا جو پیسٹ بناتے ہیں، اس میں ہے چونا، بہت اہم عناصر ہے چونا، نیلا توتا اور پانی، ان کا لیپ بنا کے وہ موٹی ٹہنی جہاں بھی آپ کاٹیں وہاں پہ لازمی لگائیں۔ اور اس میں اب دوسرا طریقہ اور دوسرے جو ہے آپ کے اوزار ہیں وہ بھی آپ نے کاپر سائڈ بیس فنجی سائڈ کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو صاف کر لینا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے کیمیکل کنٹرول کی۔ کیمیکل کنٹرول میں جو دو قسم کے ہم سپرے استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ایک ہے کاپر بیسڈ فنجیسائڈ۔ کاپر بیسڈ فنجیسائڈ اس میں سب سے اچھا جو ہے وہ ہمارا بوڈو مکسچر ہے۔ جو ہم جس کو نہیں پتہ بوڈو مکسچر، وہ میں نے اپنے پروگرام بوڈو مکسچر میں بتایا ہے۔ آپ کسی سیٹرس کی پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں کاپر آکسائڈ جو اس کا، جس میں ہم نے بوڈو مکسچر میں ہم نے چونا، نیلا توتا، پانی کو ملا کر سپرے کرتے ہیں، اور 2-3 ایلیمنٹس میں دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے پودوں کی خوراک کا حصہ بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کاپر بیس جو فنجی سائڈ ہیں، اس میں کاپر ہائیڈرو آکسائڈ اس کا پہلا سپرے کٹائی کے مکمل ہونے کے بعد فروری میں کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا سپرے اپریل میں فروٹ بننے کے بعد استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم سٹار گلوبن گروپ کے بھی کاپر بیسڈ فنجی سائڈ ہیں، اور اس میں ہے کاپر آکسی ٹرائی اور فلو آکسی اسٹرابن۔ تیسرے سپرے میں، یہ سپرے ہم جو مئی میں کرتے ہیں، اس میں ہم کاپر بیسڈ فنجی سائڈ سپرے کرتے ہیں۔ چوتھا سپرے
پھر ہم کاپر بیس کا کرتے ہیں آخری سپرے، پھر ہم اسٹابلن یعنی گروپ کا کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو پھر دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ اصل میں آپ کو بتا رہا ہے کاپر آکسائڈ اور یہ کاپر جو بیڈو مسٹر کا ہم سپرے کرتے ہیں وہ ہم پہلے کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہ نیلا چھوتا چننے کی کیوں کرتے ہیں، پھر یہ آپ کو اسٹابلن گروپ کی ہم آکسی ٹرائی فلور یہ ہم جو میں آپ کو بتائی ہیں یہ کیوں بعد میں کرتے ہیں۔ دراصل جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ درد کی گولی کو ہم کھاتے ہیں تو جو مریض ہیں لانگ ٹائم کے لیے یا شوگر والے، وہ جو پہلے ایک تھوڑی سی اپنے آپ کو انسولین لگاتے ہیں، پھر وہ ان کے اوپر اثر کرنا چھوڑ جاتی ہے، پھر اور بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا جسم جو ہے اس کیمیکل کو جو انسولین کی صورت میں ہمیں شوگر والے مریضوں کو لگاتے ہیں یا کسی اور بیماری کے لیے، یا درد والی گولیاں یا وہ نشے والی گولیاں جس کو نیند نہیں آتی اس کو دیتے ہیں، تو ان کا جسم وہ باڈی اڈاپٹ کر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بیماریاں کے جراثیم ہیں وہ بھی اپنی اڈاپٹ کر جاتے ہیں، ایک ہی دوائی کو ہم بار بار استعمال کریں گے تو وہ اڈاپٹ کر جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کو ہر دفعہ ایک تو دوائی کو بدل کر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح دوسرے جو پیسٹی سائڈز ہیں جس میں دوسرے انسیکٹیسائڈ آتے ہیں اس کی سپرے جیسے لیوفران ہے، ایمامیکٹن ہے، جو بھی ہے آپ نے اس کو بدل کے استعمال کرنا ہے، اور بعض کو جس صورتوں میں ہم ان کو دونوں کو مکس کر کے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور چوتھا سپرے ہم آخر میں کاپر کا، اور آخری سپرے ہم 15 ستمبر تک مکمل کر لیتے ہیں۔ اور اس کا بات کا خیال رکھیں کہ کیمیکل سپرے بھی ایک سپرے کو بار بار مت استعمال کریں۔ اس میں ہم ٹاپسن ایم ہے فی ایکڑ 400 لیٹر، ہم یعنی ٹاپسن ایم جو ہے سپرے کا نام ہے، وہ کیمیکل سپرے ہے جو ہم بازار سے خرید کے استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں جو ہم نے 1 لیٹر میں ایکڑ پانی کا استعمال کر رہے ہیں نا، یعنی جس سے ہم فی ایکڑ کپاس کے ایک کھیت میں فی ایکڑ 100 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں، اس میں 20 لیٹر کی 5 ٹینکیاں لگاتے ہیں، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ 150 ml ہے یہ وہ، ٹھیک ہے۔ اسی حساب سے یہ کیمیکل کی دوائی ایسے ٹیپسن ایم ہے، یہ کوئی اور ہے جو اسٹار بلوٹن آپ کو بتائی ہے، یعنی کسی بھی کمپنی کی آپ استعمال کرتے ہیں فنجی سائڈ، تو وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو 400 لیٹر پانی فی ایکڑ کا استعمال کرنا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو بولا ہے کہ 400 لیٹر آپ 400 لیٹر نہ، کہ باغ چھوٹا ہو تو آپ کا باغ، مین جو چیز ہے مقصد ہے ہمارا زیادہ پانی بتانے کا وہ یہ ہے کہ آپ کے پودے جس کے اوپر آپ سپرے کریں وہ اچھی طرح سے نہلا جائے، یعنی اس کا کوئی ایک پتا بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، ورنہ بیماری مکمل کنٹرول نہیں ہوگی۔ بیماری پھر بعد میں بارش آئے گی پھر آگے بڑھ جائے گی۔ اگر آپ نے بیماری کو مکمل کنٹرول کرنا ہے تو جب بھی سپرے کریں پانی کو یا ٹینکیوں کی اہمیت دیکھیں کہ یہ میں 1 ایکڑ کی سپرے لے کے آیا تھا، وہ یہ 1 ایکڑ میں پوری نہیں آئے گی، پوری کو مت سوچیں، بس دیکھیں کہ آپ کی بیماری کنٹرول ہونی چاہیے، اس کو مکمل نہلا کے اچھی طرح سے سپرے کریں، یعنی پودے کی پورے پودے کے ایک پتا بھی اس دوائی سے محفوظ بچنا نہیں چاہیے، اس طرح سے سپرے کریں۔ اس طرح سے کرنے سے آپ کی جو بیماری ہے کنٹرول ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔